اور انہی کی شفقت والی نظر کی وجہ سے آج اساتذہ جو تنظیم بنی ہے وہ اس کے الیکشن احسن انداز سے ہوئے ہیں اور ان کا انعقاد انہوں نے کروایا، اور اسی نتیجے میں آج ہم حلف اٹھانے کے قابل ہوئے۔ میں اس عظیم گھرانے کے چشم و چراغ ان کے والد علی خان چغتائی صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بھی اساتذہ کے لیے انتہائی نرم گوشہ رکھتے تھے، اور وہ ان کی جو حکومتیں ہیں وہ مثالی حکومتیں تھیں۔ میں اسی گھر کے چشم و چراغ فرزند مظفر آباد جناب وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے اور آپ سب کے لیے قابل احترام اس ریاست کے وزیر اعظم جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، اسٹیج پہ موجود میرے بھائی، میرے ساتھی وزیر تعلیم کالج ملک ظفر صاحب، وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے چیئرمین جناب راجہ منصور صاحب، میرے ساتھی ایم ایل اے پیر مظہر شاہ صاحب اسٹیج پہ موجود، کہ آپ کی مرکزی تنظیم کے صدر سردار تاصف شاہین صاحب، آپ کی مرکزی باڈی، آپ کی تمام اضلاع کے جو عہدیداران ہیں، پنڈال میں موجود اساتذہ برادری سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی جو تنظیم منتخب ہوئی ہے مرکزی سطح پہ اور اضلاع پہ، ان سب کو منتخب ہونے کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی میں آپ کا حلف نامہ پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا منتخب اور نامزد، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نامزد تو نہیں ہے، ہم نے کہا جی سارے منتخب ہیں، تو میں نے کہا پھر آپ اپنی جو ویلیو ہے اس کو ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں، آپ سارے منتخب ہیں، اس میں منتخب لکھیں۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے سے پہلے یہ یہاں پہ پاس نامہ بھی پیش کیا گیا، بہت ساری باتیں بھی کی گئی، اپنے ٹیچرز کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل کا بھی ذکر کیا۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے لیڈر میرے وزیر اعظم صاحب نے بات کرنی ہے، اصل بات وہی ہے جو آپ نے سننی ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی اللہ کی مہربانی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے منتخب کیا۔ میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا انٹرسٹ اس ڈپارٹمنٹ میں نہ پہلے رہا تھا نہ تھا، لیکن جب سے ملا ہے، کیونکہ ہمیں گھر سے یہی تربیت ہے جو کام آپ کو ملے اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ کروں۔ میں الیکشن کمپین میں پرائم منسٹر صاحب ایک جگہ بیٹھا تھا، یہاں پہ میرے حلقے سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، تو وہ خالد صاحب ہیں، بڑے مجذوب سے ہیں، تو انہوں نے مجھے دعا دی کہ آپ وزیر تعلیم بنیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا جی نہیں، مجھے آپ نے یہ دعا نہیں دینی، تو کوئی اور دعا دے۔ کافی میری ان کے ساتھ لڑائی رہی، تو اس وقت کیونکہ الیکشن میں بندہ یاد نہیں رکھتا، بات بھول گیا، تو اس کے بعد میں جب گیا ان کے گاؤں میں سے گزر رہا تھا تو وہ رستے میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ وزیر تعلیم بنیں گے۔ میں نے کہا جی واقعی آپ نے مجھے وزیر تعلیم بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا آزاد کشمیر کا سب سے بڑا محکمہ ہے۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ 40,000 اساتذہ کے نمائندے ہیں، آپ 40,000 اساتذہ کے نمائندے نہیں ہیں، آپ آزاد کشمیر میں، یہاں پہ یہ بخاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ پرائیویٹ سکول آرگنائزیشن سے تعلق ہے، سابق سیکرٹری خان بہادر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اس وقت تقریباً 10 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس کے بھی نمائندے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ بات سوچنی ہے۔ آپ نے یہاں پہ جتنے مسائل کا ذکر کیا، میں جب وزیر نہیں بھی تھا تو آپ کے ساتھ احتجاج میں بیٹھا، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں ہماری اس 5 سالہ حکومت کے دوران، ان کے لیے میں آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑا رہوں گا جس طرح اپوزیشن ہے۔
اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہوگی تو میں وزیر ہونے کے باوجود آپ کا اگر دھرنا دیں گے تو میں آپ کے ساتھ دھرنے میں بھی کروں لیکن یہ بات بتائیں کہ وہ جو 10 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو گورنمنٹ اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں اور جو پرائیویٹ اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں، اس حلف نامے میں اگر ان کا بھی ذکر آ جاتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہوں گا کہ میں جو حکومت جس کے لیے حکومت نے مجھے ہائر کیا ہے وہ ڈیوٹی پوری کروں گا اور اس اسٹوڈنٹ کا حق ادا کروں گا، وہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں بہت ناچیز سا آدمی ہوں، آپ سب جو یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ میرے سے بڑے اعلیٰ اور عرفہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیغمبری پیش ہے، تو اس پیغمبری پیشے کی جو نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی، اس نسبت کے صدقے آپ جو ہے آج سے عہد کریں کہ ایمانداری کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کریں۔ یہاں پہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پچھلے 4-5 سال سے لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اسٹیٹک ہو گیا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، آپ غلط بتا رہے ہیں۔ آپ کے 86,000 بچے جو ہیں وہ سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ میری اس ریاست کا 86,000 بچہ جو ہے وہ زیور تعلیم سے محروم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے زلزلے کے بعد جو ہے وہ پرائمری لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ بالکل کولیپس کر گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اسٹرکچر ضرور ہے، عمارت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کے زمانے میں درختوں کے نیچے بھی لوگ بیٹھ کے پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے، اور وہ اساتذہ جس طرح ڈیوٹی ادا کرتے تھے، اگر آپ آج عہد کر لیں کہ اس کا آپ ڈیوٹی ادا کریں گے تو یہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکول میں آئیں گے انشاءاللہ، ہم عہد کرتے ہیں۔ میرے وزیر اعظم صاحب کا حکم ہے، جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے ہم محکمہ تعلیم میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ شروع میں ہم کوئی تبادلہ جات میں پھنس گئے، ہم نے تبادلہ جات پہ پابندی لگائی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے کہا ای ٹرانسفر سسٹم ہے، ای پینشن سسٹم ہے، اور ای اسٹوڈنٹ سسٹم بھی انشاءاللہ تعالیٰ رائج کریں گے۔ ٹیچر پورٹل بھی لگائیں گے، اور اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس پورٹل بھی انشاءاللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ ٹیچرز کی شکایت بھی آئیں گی اور اسٹوڈنٹس کی اور ان کے اساتذہ کی، ان کے والدین کی شکایات بھی آئیں گی، دونوں کو برابر لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم جون تک یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کر دیں گے، اور آئندہ ہم نے تعلیمی سال کے اختتام تک جو ہے تبادلہ جات کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ میری کوشش ہے کہ جب سیشن ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو ای سسٹم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جو ہے وہ چالو جو ہے وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ ٹیچر فاؤنڈیشن کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ اسمبلی میں بھی ہم اپوزیشن والے ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ جس طرح عمران خان کہتا ہے، میرا لیڈر کہتا ہے کہ 72 سال کا حساب لیتے ہو، پچھلے 10 سال کا حساب وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سے لیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھنا تھا کہ یہ جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اس ٹیچر فاؤنڈیشن کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنایا، اور آپ کا جو پیسہ ہے ان کے لاڈلوں کی بھرتی اور ان کی تنخواہ اور ٹی اے ڈی اے کے اوپر خرچ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اس وزارت کا چارج لینے کے بعد 2-3 میٹنگ یہ بیٹھے ہیں، ایم ڈی صاحب بھی بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب آپ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی جو بلڈنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچرز فاؤنڈیشن کی شروع کریں گے، اور اس کو پایا تکمیل تک انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچائیں گے، اور کوشش ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ پیروں پہ کھڑا کریں۔ میں شاید کوئی لمبی بات گفتگو کر گیا، آخر میں پھر جو منتخب لوگ ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے مصروف ٹائم پہ اسمبلی کا سیشن بھی تھا ان میں سے وقت نکالا، آپ کے حلف کے لیے یہاں پہ آئے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میرا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا، آپ لوگوں کا تعاون بھی میرے ساتھ ان بچوں کے لیے جن کے لیے یہ ساری بزم سجائی گئی۔ یہ ہم جو سارے بیٹھے ہیں، یہ اوپر وزیر اعظم صاحب سے لے کے یہ نیچے جو سارے بیٹھے ہیں، میری ریاست کے ان 10 لاکھ بچوں کے لیے ہے، تو ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کی ان کی ساری ٹیم کی نیت ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو نئی باڈی ہے یہ منتخب ہوئی ہے، ان کی بھی نیت ٹھیک ہوگی، اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہے، کوئی تھوڑا بہت جو کالی بیڑے ہیں کوئی ہے، ان کا بھی آپ احتساب کریں. اور ٹیچرز کی جو حاضری ہے، دیکھیں نا بایو میٹرک بھی ہم نے لگا دیا ہے، وہ کہتے ہیں انگوٹھا لگا کے چلے جاتے ہیں، واپس چھٹی کے وقت پھر انگوٹھا لگانے آ جاتے ہیں. تو وہ یہ ابھی تو لگا رہے ہو، لیکن ایک ذات اوپر والی بھی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ ساری فلم بنا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی جواب دینا، اور میرا اور آپ کا جواب سخت ہوگا. تو میں اسی کے ساتھ کہ آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے. اور ابھی ہم نے اگلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے اپنی نئی جو ایجوکیشن پالیسی ہے، کل ہی میں نے وہ سائن کی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو بھیج رہے ہیں، وہ بھی ایجوکیشن پالیسی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. لٹریسی ریٹ 78% ضرور ہے، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے آزاد کشمیر. اس بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے. ہم نے اب ریشنلائزیشن اور ریکنسیلیڈیشن کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہتر ہو. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے.